جس طرح جب میں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا تو اب جو علماء کی طرف سے جو اس کے جواب میں شور اٹھا ہے اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ضیاء کی ہلاکت اتفاق تھا اور وہ معجزہ نہیں تھا. تو اسی لیے وہ انبیاء کی طرف سے جو معجزے ظاہر ہوتے ہیں یا خدا تعالیٰ کی خبروں کی پیشگوئیوں کے نتیجے میں جو لوگوں کو عطا کرتا ہے جو واقعات رونما ہوں انہیں وہ سحر کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے یا اتفاقی حادثہ ہے. حقیقت سے اس کا جو بیان کی جاتی ہے اس کا تعلق نہیں. اب ضمن میں بتا دوں وہ جو ضیاء کی موت کو یہ ایک اتفاقی حادثہ کہتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاہ فیصل کو کیا ہوا تھا؟ 3 آدمی ہیں جنہوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے میں، اور اونچی سطح پر جو فیصلہ کن طاقتیں تھیں ان میں دراصل سب سے بڑی طاقت فیصل کی تھی، کیونکہ جب تک وہ اس کو صاد نہ کرتا، پوری تائید کی حمایت نہ، پوری تائید کی ضمانت نہ دیتا، اس وقت تک پاکستان کو بھی اس فیصلے کی توفیق نہیں ملنی تھی. بس بھٹو صاحب نے پہلے فیصل سے پوری طرح اجازت حاصل کی ہے، گرین سگنل لیا ہے کہ ٹھیک ہے نا، سب کچھ تو متفق ہو، پوری طرح اس معاملے میں ہمارا ساتھ دو گے، تب یہ بات ہوئی. پھر بھٹو صاحب نے وہ فیصلہ کیا جو 90 سالہ مسئلے کا حل ہوا، اور اس وقت سے 90 سالہ مسائل کی زنجیر ہے جو، یا 90 دنوں کی زنجیر ہے جو پاکستان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، جو الگ ہوتی نہیں. اور بار بار یہ خود بھی 90 کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. پھر ضیاء کی باری آئی. ان تینوں کا غیر طبی صورت میں مرنا اور اس طرح ہلاک ہونا کہ کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ سب اتفاقات ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، سحر تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ پر مبنی غیر حقیقی بات ہو. یہاں ایک حقیقی بات کو غلط دکھانا یہ کام کر رہے ہیں، ہماری طرف سے وہ سحر نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کی توجیہ کچھ اور پیش کر رہے ہیں. انگلستان میں ایک چوتھا واقعہ بھی اس کے مان بعد ہوا، جو یہاں محمود صاحب تھے، وہ مولوی محمود میر پوری صاحب، وہ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے مبالغے کو قبول کیا، اور ہمارے سید نصیر شاہ صاحب کو ان چیزوں میں بڑی دلچسپی رہتی ہے. انہوں نے فون کر کے ان کے نائب سے، جو بھی ان کی اتھارٹی تھی ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ محمود میر پوری صاحب نے مباہلے کو چیلنج قبول کر لیا ہے، درست ہے یا غلط؟ اس نے کہا ہاں درست ہے، وہ مباہلے کا چیلنج قبول کر چکے ہیں. اور اس کے چند دن کے بعد اس حادثے میں وہ ہلاک ہوئے جو تعزیت والے آئے تھے، وہ بھی ساتھی ان کو بھی لے ڈوبے، اور بڑی بھاری تعداد میں لوگ زخمی یا ہلاک ہوئے اور ایک کوہرام مچ گیا. تو یہ ریکارڈنگ اس کی، یہ شکر کا ہے انہوں نے ریکارڈ کر لیا، ورنہ بعد میں لوگ انکار کر دیا کرتے ہیں. وہ اس کی اپنی زبان میں اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. تو یہ میں بتاتا ہوں کہ سحر میں اور اعجازات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزے ہیں ان میں بہت نمایاں فرق ہوا کرتا ہے. سحر حادثات ہیں، اتفاقی باتیں ہیں جن کے اندر کوئی ٹھوس چیز نہ ہو، اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، ان کو باطل قرار دیا جا ہی نہیں سکتا. اب یہ سارے اتفاقات کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اور پھر وہ اللہ کیسا ہے جو اس دور کے سب سے بڑے مجاہدین، اگر احمدیت جھوٹی ہے تو اس زمانے کے سب سے بڑے مجاہدین یہ ہیں، جن کی فہرست امیر فیصل سے شروع ہوتی ہے اور ضیاء پر ختم ہوتی، یا پھر ان مولویوں پر جنہوں نے مبالغے کو قبول کیا. ان سب سے یہ سلوک اللہ کرے. ہم نے تو کہیں قرآن کریم میں نہیں پڑھا، نہ کسی اور مذہب کی تاریخ میں، کہ خدا کی تائید میں، اس کے دین کی تائید میں باطل کے خلاف اٹھنے والی قوتوں کو خدا اس طرح ہلاک اور ذلیل و رسوا کر دے. تو ان کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کی، ابھی بھی وقت ہے، دیکھ لیں. اور مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو
مبالغے کا دوسرا چیلنج ہے. اس میں نے بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ جس قسم کے مبالغے کی تم باتیں کرتے ہو وہ فرضی باتیں ہیں، بھاگنے کے طریقے ہیں. میں آسان طریقہ یہ صرف لعنت کا بیان کر رہا ہوں. وہ چھپا ہوا مضمون ہے میرا، اور تم بار بار انہی باتوں کا اعادہ کر رہے ہو، جماعت پر الزام لگا رہے ہو. تم بھی لعنت ڈال دو، یہی مبالغہ ہو جائے گا. اور ہم بھی لعنت ڈالتے ہیں، ساری دنیا کی جماعتیں لعنت اللہ علی الکاذبین کہتی ہیں. بس پھر دیکھنا خدا کی تقدیر کس کے حق میں ظاہر ہو رہی ہے اور کس کے خلاف ظاہر ہو رہی ہے. یہ جاری مضمون ہے، اس میں کسی جگہ اکٹھے ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. دنیا کے ہر کونے میں جو شخص بھی سمجھتا ہے کہ میں خدا کی اس تقدیر سے ٹکر لے سکتا ہوں کہ وہ لازماً حق کی تائید فرمائے گا اور جھوٹ کے خلاف کارروائی فرمائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ بے دھڑک ہو کر لعنت اللہ علی الکاذبین کہے. مطلب ہے ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت ڈالے. اگر اس کو یقین ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے تو پھر اس کا اثر اس کے خلاف تو پڑے گا ہی نہیں. اس کو خطرہ کیا ہے، اس کو خوف کیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے میں. تو میں اس لیے دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی لعنت اللہ علی الکاذبین کا نسخہ استعمال کرنا ہے وہ ان شرائط کے ساتھ استعمال کر دیکھے کہ جو جھوٹے الزام مولوی جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں، جن کا واضح انکار میں جماعت کی نمائندگی میں کر چکا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات سے ثابت کر چکا ہوں، وہ الزامات لگائیں اور ساتھ یہ پڑھتے جائیں اپنے دل میں لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اگر وہ نشان کے طور پر اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی لکھ دیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے. یہ ساری باتیں جو تم نے کہا تھا جھوٹ ہیں، ہم ان سب کو سچ کہتے ہیں. تو اس طرح آسانی سے معاملہ طے ہو جائے گا، اور ہر ملک میں جا کر اس ملک کے نمائندوں سے الگ الگ مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی.